السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں خطیب اسلام، خطیب پاکستان، ادیب خطیب حضرت علامہ مولانا عبدالکریم صاحب ندیم۔ موضوع ہے امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام بامقام جامع مسجد پرانی غلہ منڈی خانپور بتاریخ 1992، خطبہ جمعۃ المبارک۔ آؤ چلو سنتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے ائمہ مجتہدین اور بزرگان دین میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو یقیناً وہ لوگ ایام حج میں بے شک مکے اور مدینے میں نہ ہوں، حج نہ کر رہے ہوں، مگر جیسے حج کے دنوں میں آدمی بڑا محتاط رہتا ہے، ظاہری ٹھاٹ پاٹ، خوش لباسی اور وہ چیزیں جو زیب و زینت کی ہوتی ہیں ان سے محتاط رہتا ہے، تو ہمارے بہت سارے مشائخ حج کے ان دنوں میں اپنے گھروں میں بھی اتنے محتاط رہتے تھے تاکہ نسبت ہو جائے حاجی کے ساتھ۔ تو یہ دن بڑے بابرکت دن ہیں، بڑی عظمت اور کرامت کے دن ہیں۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص کو اللہ قربانی کی توفیق عطا فرمائے اور وہ قربانی رکھے تو ذو الحج کی پہلی تاریخ سے لے کر جانور کی قربانی کرنے تک ان تمام دنوں میں بہتر یہ ہے کہ کسی قسم کے بال نہ منڈوائے، حجامت نہ کرائے، اور اگر اس قسم کا کوئی عمل ہو تو بہتر ہے پہلے کر لیا جائے۔ یہ ثواب کے درجے کی ایک چیز ہے، فرضیت کے درجے میں نہیں، لیکن اس پر اللہ کی طرف سے اجر کا بہت بڑا وعدہ ہے۔ تو یہ تو تھی ذو الحج سے متعلق ایک مختصر سی کارگزاری یا اس کی فضیلت، جس پر انشاءاللہ میں بہت ساری باتیں اگلے جمعہ کے خطبہ میں بھی عرض کروں گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس ذو الحج کے مہینے میں آزمایا اور امتحانات اور ابتلا اور آزمائشوں میں ڈالا۔ قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مختلف صورتوں میں مختلف مقامات میں ارشاد فرمایا ہے، اور ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو اور امتحانات قرآن مجید نے کھول کر بیان کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے اولو العزم نبی ہیں جن کو جد الانبیاء والمرسلین، امام الموحدین، خلیل الرحمن علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ نبیوں کے دادا ہیں، رسولوں کے بڑے اور دادا ہیں، اور توحید پرست لوگوں کے سب سے بڑے امام ہیں۔ اسی طریقے سے کعبۃ اللہ کے معمار ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور ان تمام باتوں میں ایک یہ کہ اللہ کے برگزیدہ خلیل اور پسندیدہ چنے ہوئے دوست ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ ابراہیم آپ اللہ کے خلیل کس لیے بنے ہیں؟ کون سا عمل آپ نے ایسا کیا جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، پسندیدہ بنا لیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں جو جملے ارشاد فرمائے بڑی عجیب تھے۔ فرمایا بدلت نفسی للنیران ولدی للقربان مالی للزیفان قلبی للرحمن ہان خلیل الرحمن۔ میرے رب نے مجھے امتحانات میں مبتلا کیا، آزمائشوں میں ڈالا۔ اللہ نے مجھ سے جو چیز مانگی میں نے اللہ کی دربار میں پیش کی۔ میرے رب نے مجھے کہا کہ خلیل جان پیش کرو، آگ میں پیش کر دی، مال پیش کرو، مہمانوں پر خرچ کر دیا، وطن پیش کرو، گھر بار چھوڑ دیا، اولاد پیش کرو۔ میں نے اپنے ننھے اسماعیل کو چھری کے نیچے دے دیا ہے۔ جب ان تمام امتحانات میں پورے اترے، قرآن مجید نے اس نقشے کو کھینچا ہے کہ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، انہیں آزمائشوں میں ڈالا۔ خلیل تمام امتحانوں میں فَأَتَمَّهُنَّ پورے اترے، وہ 100% نمبر لیے۔ جب اتنا بڑا امتحان دے چکے، اللہ نے انعام میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما، آج کے بعد خلیل میں تجھے منصب امامت عطا کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے وہ مقام عطا کرنا چاہتا ہوں جس منصب کے لیے بڑے بڑے لوگ متمنی ہوتے ہیں کہ قیامت تک جتنی انسانیت آئے گی تو سب کا مقتدا اور پیشوا ہوگا، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی یقیناً ساری کائنات کے ہوں گے، امام انبیاء کے ہوں گے، لیکن جب ملت کی بات آئے گی تو محمد بھی ملت ابراہیمی پر عمل کریں گے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ان امتحانات کا تذکرہ مختلف مقامات پر کیا۔
उन सबको समेट कर इस आयत पे पेश किया कि भाई जब तरा इब्राहिम रब्बहू बिकलिमातिन फातम्महुन, बहुत सारे कलिमात में आजमाया, बहुत सारे इम्तिहानात लिए। जैसे आजकल तलबा के इम्तिहानात हो रहे, मुख्तलिफ पर्चे होते हैं, हर पर्चे का उन्वान अलहदा होता है, उसकी तैयारी भी तालिब इल्म अलहदा करता है। फिर उसमें कुछ पर्चे आसान होते हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल होते हैं। ये उस तालिब इल्म के अपने इस्तेदाद पर है कि उसके लिए वो कितनी मेहनत कर गुजरता है। इसी तरीके से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कई पर्चे लिए। सबसे पहला पर्चा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया वो इब्राहिम के बचपन का पर्चा था कि बच्चे हुए थे, दुनिया में आए, पैदा हुए, उस घर में पैदा हुए जहां कुफ्र था, जहां पर रसूमात थी, जहां बुत तराशे जाते थे, बुत बनाए जाते थे, बुतों की पूजा पाठ की जाती थी। छोटे से नन्हे बच्चे इब्राहिम बचपन में चूंकि अल्लाह के नबी बनने थे और नबी के मुताल्लिक अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफिक अकीदा है कि नबी अल्लाह के इल्म में नबी होता है, नबी अल्लाह के फैसले के मुताबिक नबी होता है, नबी माँ की गोद में नबी होता है, नबी माँ के पेट में नबी होता है, नबी आलम अरबा में भी नबी होता है, आलम अजसाम में भी नबी होता है। पैगंबर को खुदा इब्तदा ही से उसकी हिफाजत करते हैं। नबी होता वो है जो अल्लाह के मंशे के मुताबिक जिंदगी गुजारे। पैगंबर कभी कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करता, हत्ता कि माँ की गोद में हो, माँ के रहम में हो, उस वक्त भी वो ऐसे ही मासूम होता है जैसे ऐलान नबूवत करने के बाद वो मासूम होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर यह पहला पर्चा जब आया, बड़े इम्तिहानात से गुजरना पड़ा कि एक अजीब इम्तिहान आ गया है। घर में देखा कि मेरी माँ, मेरा बाप, ये सब लोग कुछ तराशे हुए बुत हैं, पत्थर हैं, उनकी सलामी करते हैं, उनको पूजते हैं। एक दिन इस नन्हे बच्चे इब्राहिम ने अपनी अम्मा से एक सवाल कर डाला, अम्मी तेरा रब कौन है? पहला सवाल था कि मेरा रब कौन है। रब का माना होता है अरबी में पालने वाला। मुझे कौन पालता है? माँ ने कहा तुझे मैं पालती हूं। थे तो बच्चे, लेकिन बहुत सारे बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बड़े ज़हीन और ज़ीरक होते हैं। फिर वो बच्चा जो खुदा की तरबियत पे हो, जिसको अल्लाह ने नबी बनाना हो, उसके कमालात की तो बात क्या हो सकती है। फौरन कहा अम्मी तू मेरी रब, मुझे भी भूख लगे, तुझे भी भूख लगे, मैं भी प्यास में मोहताज, तू भी मोहताज, मैं भी खाऊं और पीऊं, तू भी खाए और पिए, मुझे भी भूख लगे, तुझे भी भूख लगे, मैं भी प्यास में मोहताज, तू भी मोहताज, मैं भी खाऊं और पीऊं, तू भी खाए और पिए, मुझे भी जरूरत लायक हो, तुझे भी जरूरत हो। ये क्या एक अजीब बात है कि मैं जरूरत में आपका मोहताज हूं और आप मेरे रब बन जाएं, आप किसी के मोहताज ना हो। ये कैसे हो सकता है? रब तो उसको होना चाहिए जो सबको दे लेकिन किसी से कुछ ना ले। फिर दूसरा सवाल किया, अच्छा अम्मी ये बताएं आपका रब कौन है? कहा तेरा बाप, वो ये कमा के लाता है, मुझे देता है, खिलाता है, मैं उसी पे गुजारा करती हूं, तेरा बाप जो है वो मेरा रब है। अच्छा अम्मी फिर मेरे अब्बे का रब कौन है? कहा हाकिम वक्त बादशाह जिसके जेर असर हम रहते हैं, वही तो हमारा खुदा है, उसी ने हमें रकबे दिए हैं, वही हमें जमीनें दे देता है, उसी के यहां से हमें खाने पीने को सामान आ जाता है, हम उसी के गुण गाते हैं, उसी के गीत गाते हैं, उसी के सलामी पढ़ते हैं, हमारा रब तो वो है। अजीब सवाल किया, कहा अम्मी मेरी रब बनी तू, तेरा रब बना मेरा बाप, मेरे बाप का रब बना बादशाह, ये बता कि बादशाह का रब कौन है? उसका क्यों कि जैसे मेरे अब्बा है वैसे बादशाह है, इसकी भी दो आंखें हैं, उसकी भी दो आंखें हैं, इसके भी हाथ पांव हैं, उसके भी हाथ पांव हैं, ये भी खाने पीने में मोहताज है, वो भी मोहताज है, ये भी जरूरतमंद है, वो भी जरूरतमंद है। अब ये खुदा है वो खुदा नहीं, ये क्या मतलब हुआ? उसका भी तो कोई खुदा होगा, उसका रब कौन है? तो बड़ा अजीब जुमला कहा कि छोटा मुंह बड़ी बातें, बच्चे होकर बड़ों के सामने ऐसी गुफ्तगू करते हो, खामोश रहो, इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए, बेटे चुप रह जाओ। अम्मी चुप रहने की तो कोई बात नहीं, मैं तो एक मसला आपसे समझना चाहता हूं। शाम हुई, आज़र जब घर आया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालिद, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा ने अपने शौहर को ये वाकया बताया कि तेरा बच्चा तो आज अनोखी बातें करना शुरू हो गया है और अजीब तरीन बातें करता है, कभी किसी के मुतालिक, कभी किसी के मुतालिक कुछ कह देता है। अब ये बचपन में इस किस्म की बातें कर रहा है। आज़र ने कहा ये असल घर में निकम्मा बच्चा बैठा रहे ना तो वो ऐसी सोचे सोचता है, अच्छा कल से मैं इसे मसरूफ कर देता हूं। क्या करेंगे? कहा जब मैं कल दुकान पर जाऊंगा, बुतों की दुकान थी, बुत बनाकर बेचा करते थे,
میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا, اس کو دکان پہ کام کاج میں لگاؤں گا, سارا دن مصروف ہوگا, اس کا ذہن ٹھیک ہو جائے گا. اب صبح باپ لے کر ساتھ چلے, بت بنا کر جیسے کپڑے اٹھا کر لوگ پھیری والے پھرتے رہتے ہیں نا, اتنے فلاں چیز لے لو, وہ بتوں کو اٹھا کر کندھے پہ لاد کر مارکیٹ میں پھرا کرتے تھے, ریٹ لگتے تھے خداؤں کے. ابراہیم علیہ السلام والسلام کو آزر نے بھی 2-4 بت اٹھوائے, خود بھی خود اٹھائے, خود آگے اور خلیل کو پیچھے چلایا, اور یہ دونوں چلتے ہوئے آزر اعلان کرتا تھا خدا بڑے اچھے ہیں, لے لو, آؤ ذرا خداؤں کی منڈی لگ رہی ہے, خداؤں کی بولی ہوگی, جس کو جس رب کی ضرورت ہے ذرا دیکھ کے خود اپنے تجربے سے جس کو اچھا سمجھتا ہے اسے وصول کر لے. تو ہوتا یہ ہے کہ آگے ایک آدمی صدا دے تو پیچھے اس کا تائید کنندہ ہوتا ہے, بھائی ٹھیک ہے بڑے اچھے خدا ہیں ان کو لو. تو کہا بیٹے تم یوں کہتے آنا کہ بڑے اچھے ہیں ضرور لے لو. ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے بھائی ہیں سارے جھوٹے, تمہاری مرضی ہے لے لو. میرا باپ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے, یہ جتنے خدا ہیں سارے جھوٹے ہیں, ان میں سے کوئی خدا مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے تمہارا. لوگوں یہ ہیں سے مگر جھوٹے. اس نے کہا واہ تم نے میرا کاروبار چمکانا ہے, بجائے اس کے کہ میرے لیے نفع کا سبب بنو تم تو نقصان کا باعث ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو تبلیغ کی, لیکن قرآن مجید نے انداز تبلیغ بتایا ہے کہ جب کسی سے گفتگو کی جائے تو نرم لہجے میں, پیار میں, محبت میں, سمجھانے کے انداز میں, یوں نہیں کہ ڈنڈا اٹھا لیا, بازو کس لیے اور جناب 2-4 8 10 گالیاں دے دی اور کہا مانتے ہو کہ نہیں مانتے. یہ بات نہیں. قرآن کا انداز تبلیغ دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے. کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, ابا جان ان کی عبادت کرتے ہو جو اس قابل نہیں, جو سن نہیں سکتے, جو دیکھ نہیں سکتے, جو بول نہیں سکتے, نفع نقصان کے مالک نہیں بن سکتے, پریشانی دور نہیں کر سکتے. ابا ذرا اتنا تو سوچ لیجئے, آپ ان کی پوجا کر رہے ہیں, ان کو پوجتے ہیں, آپ کی آنکھیں ہیں, یہ اندھے ہیں, آپ کی زبان ہے, یہ گونگے ہیں, آپ کے ہاتھ پاؤں ہیں, یہ لولے لنگڑے ہیں, آپ چلتے پھرتے ہیں, یہ چلنے پھرنے سے معذور ہیں. آپ کو کوئی ضرورت پڑ جائے آپ اپنی مشکلیں خود اپنی مدد آپ کے تحت حل کر سکتے ہیں. یہ نہ کھا سکتے ہیں, نہ پی سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹا سکتے ہیں. ابا جان اتنا تو سوچئے, آپ کو خدا نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں جن کو تم خدا کہتے ہو, یہ کسی صلاحیت کے مالک نہیں, یہ آپ کے خدا کیسے بنے. اتنا تو سوچ لیجئے کہ یہ عبادت کے قابل کیسے ہو جاتے. ہمارے حضرت شیخ درخواستی ایک جملہ کہا کرتے ہیں, رب روسے مت کھسے. خدا جب روٹ جاتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. عقل نہیں تھی. ایک ہی بات کہی, خداؤں کے دشمن ہوتے ہو, خبردار اگر خداؤں کا مقابلہ کیا اور ان سے دشمنی رکھی تو اس کی سزا جو تمہیں ملے گی بڑی سخت ملے گی. میں تمہیں رجم کر دوں گا, ہاتھ پاؤں تمہارے کاٹ کے رکھ دوں گا. قرآن مجید نے تفصیل سے واقعات نقل کیے ہیں, میں بطور نمونے کے وہ باتیں پیش کر رہا ہوں. بچپن سے امتحانات شروع ہوئے, بچے تھے تو ابے سے جدا ہونا پڑا, جب باپ بنے تو بیٹے کو پھر اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑا. پھر ایک اور امتحان آ گیا کہ حاکم وقت سے ٹکر لینی پڑ گئی, بادشاہ سے مقابلہ شروع ہو گیا. دیکھیں جب بھی اس قسم کی کوئی تحریک چلتی ہے, کوئی کام کرنا پڑتا ہے, کسی کو دعوت دینی پڑتی ہے, لوگ کہتے ہیں یار پہلے گھر میں بات کرو. ابتدا کی, اب اگلا مرحلہ تھا کہ حاکم سے گفتگو ہو جائے. وقت کے بادشاہ نمرود سے ٹکر ہوئی. میں ساری تفصیلات کو چھوڑتا ہوں, وہاں بھی بیانی جہی کیفیت تھی. براہ راست بادشاہ سے مکالمے ہوئے, براہ راست. بادشاہ سامنے ہے, ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں, اور نمرود یہ کہتا ہے کہ خلیل تیرے رب کی کیا خوبی ہے, اپنے رب کی صفات بیان کر. کا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا خدا وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. اس نے کہا یہ بھی کوئی کام ہے زندہ کرنے اور مارنے کا, ہی تو میں بھی کرتا ہوں, میں زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں. ایک ایسا شخص جس نے پھانسی کے پھٹے پہ لٹکنا تھا اس کو آزاد کر دیا. ایک آزاد آدمی جا رہا تھا, اسے پکڑ کے اس کے گلے میں پھندا ڈال کے اسے پھانسی لگا دی. کہا دیکھو اس کی زندگی تھی, میں نے مار دیا, اس نے مرنا تھا, میں نے اس کو زندہ کر دیا ہے. اگر خدا کی یہی تعریف ہے تو ایک کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا کہ یہ بے وقوف ہے. یہ کون ہے؟ وہ بادشاہ تھا نا, تو بادشاہ ہوتے ہی پاگل ہے. بادشاہ کون ہوتے ہیں؟ بے وقوف. جب آپ کسی کو سمجھائیں کوئی بات
اور وہ نہ سمجھے تو آپ بھی کہہ دیتے یار کیا سمجھائیں، تو ہے تو بادشاہ، یعنی تو پاگل ہے۔ اب اس کو اتنی عقل نہیں تھی کہ یہ خلیل مجھ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، پاگل تھا۔ اور پاگلوں کو سیدھا کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں آدمی بھیجا کرتے ہیں۔ خلیل سمجھ گئے، یوں نہیں سمجھتا اب ایسی دلیل پیش کروں جس کا اس کے پاس جواب نہ ہو۔ کافر سن، میرا خدا وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، وہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو تو مغرب سے سورج نکال۔ قرآن کے جملے بڑے عجیب ہیں، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت الحواس ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا، ہکا پکا رہ گیا۔ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہ بن پایا کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ اسے خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ میرے محترم دوستو، بادشاہ سے ٹکر تھی، بڑا مقابلہ ہوا، یہ بھی ایک مستقل خلیل کا امتحان تھا۔ میں بغیر کسی ترتیب اور تفسیر کے سمیٹ کر صرف امتحانوں کے نمونے پیش کر رہا ہوں۔ اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اور ہر پرچے میں خلیل 100% نمبر لیتا ہے، 100/100 نمبر آ رہے ہیں، اور یہاں پر کوئی بھاگ دوڑنے کی کیس نہیں لینے پڑے، کوئی پریشانی نہیں آئی، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی تھی، خلیل امتحان میں کامیاب ہوتے جا رہے تھے۔ باپ سے مقابلہ ہوا تب بھی کامیاب ہوئے، قوم سے مقابلہ ہوا تب بھی کامیاب ہوئے، بادشاہ سے ٹکر لینی پڑی تو تب بھی کامیاب ہوئے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے اس نمرود کی تباہی کا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ دیکھ، اکیلا ہے تو ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اپنی ساری قوت اور فوج لے کے آتا ہوں، تو اپنے رب کو کہے وہ اپنی فوج لے کے آئے ذرا میرے ساتھ مقابلہ کرے، میں بھی خدا ہوں وہ بھی خدا ہے۔ ابراہیم خلیل نے بڑا سمجھایا کہ یہ کام یوں نہیں ہوا کرتے، اللہ کے ساتھ مقابلہ مت کرو، نہ مانا۔ اس نے کہا دیکھو میں اپنی ساری فوج لے آتا ہوں، پوری کی پوری فوج کو لے آ کے میدان میں کھڑا کر دیا، کیا ہے اپنے رب کو نکالے، فوج کہاں ہے اس کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے اور اللہ سے کہا مولا یہ واقعی بادشاہ ہے، اس بے وقوف کو باتیں میری سمجھ نہیں آتی، تو ہی سمجھا۔ اللہ نے کہا اچھا اس کی فوج آنے دے، پھر جب میں اپنی فوج بھیجوں گا پھر دیکھی جائے گی۔ اللہ میاں انسانوں کے مقابلے میں انسان آئیں گے، کہا اگر وہ بھی انسان لائے میں بھی انسان بھیج دوں پھر مقابلہ کائے کا ہے۔ فرشتے آئیں گے، فرمایا نہیں اتنی بڑی فوج بھی نہیں بھیجوں گا، میں وہ بھیجوں گا جس کا تصور نہیں کر سکیں گے۔ سارے کے سارے میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے کہا خلیل ذرا اس پہاڑی کی طرف دیکھنا، یہاں سے کوئی لشکر آتا ہوا دکھائی دے گا۔ ایک دم مچھر نکلے اور کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، صرف مچھروں کی زوں زوں کی آواز آتی تھی۔ آئے اور پوری فوج پہ حملہ کیا مچھروں نے۔ اللہ اپنی بے نیازی دکھاتا ہے کہ کتنے بڑے لشکر کو کتنے چھوٹے سے لشکر سے مرا دیا ہے۔ ہاتھیوں کو چھوٹے سے پرندوں سے برباد کرا کے رکھ دیا تھا، اس کی اتنی بڑی فوج کو مچھروں سے تباہ کرا کے رکھ دیا۔ یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور یہ انسان کا یقین بن جائے، اسی کا نام ایمان ہوتا ہے کہ اللہ جو چاہے سو کر سکتے ہیں۔ ساری مخلوق مخالف ہو جائے، اللہ کی مدد شامل حال ہو، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اگر ساری کی ساری دنیا حامی ہو جائے، اللہ کی طاقت اس کے خلاف بن جائے، تو پھر اس آدمی کا بنا کوئی کچھ نہیں سکتا، اللہ جس کا بگاڑ دے۔ نمرود ہکا بکا ہو کے بھاگا، بیوی کے پاس گیا۔ بیوی نے کہا خدا صاحب اتنی بڑی طاقت کے مالک تھے، خیر ہے پریشان ہو کے بھاگ آئے، کیا ہوا ابراہیم سے؟ آج تو آپ کا مقابلہ تھا۔ اس نے کہا مقابلہ تھا؟ نہ پوچھ، وہ جو اس کا لشکر آیا پتہ نہیں کیا بلا ہے، کہا ہے کیا؟ کیا بس کوئی پتہ نہیں چلتا، وہ زوں زوں کرتی ہے، آواز آتی ہے اور کوئی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ اس نے کہا مجھے تو دکھائیں۔ اس نے کہا دیکھنے کا ہی نہیں ہے لشکر۔ اتنے میں ایک لنگڑا سا مچھر آیا بیچارہ اور یوں آ کے اس کے سامنے بیٹھا۔ اس نے کہا دکھاؤں، یہ ایسا لشکر ہے، یوں جو کیا نا تو سیدھا ناک کے اندر گھس گیا۔ اب وہ اندر جو گیا تو اس نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ باقی مچھر لوگوں کو ڈستے ہیں اپنی مرضی سے، یہ گیا تھا اللہ کے حکم سے۔ اب اس نے جب اللہ کے حکم کے مطابق وہ کام کرنا شروع کیا، اے سی صاحب آئے، کہنے لگے خدا صاحب کیا حال ہے؟ اس نے کہا جوتا اتار کر میرے سر میں 10 مارو، بعد میں حال پوچھنا۔ ڈی سی صاحب نے کہا اللہ میاں کا حال پوچھنے جائیں، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ خدا ہیں آخر ہمارے۔ انہوں نے کہا میرے سر میں 20 جوتے مارو، آپ بڑے افسر ہیں، آپ کی سزا زیادہ ہے، بعد میں کوئی اور بات کرنا۔ کمشنر صاحب نے آ کر پوچھا کیا حال ہے؟ کہا 30 جوتے مارو۔ گورنر نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا 50 جوتے مارو۔ وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لائے بھی، حضرت صاحب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا 100 جوتا میرے سر میں مارو۔
सारा दिन जूते लगते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बताया कि लोगों, मैंने अपने खलील को कामयाब किया है, जो मेरे प्यारों का मुकाबला करता है मैं उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया करता हूं। उन इम्तिहानात में से एक इम्तिहान और भी बड़ा अजीब आया। उस कौम की आदत थी सालाना मेले पे जाने की। कहां पर जाने की? सारे बोलो। ये मेले नमरूद की याद हैं। जितने मेलों पे आप भी तशरीफ ले जाते हैं ना, बड़ी खुशी से उच शरीफ का मेला है, पाक पतन शरीफ का मेला है, ये जनाब चन्नर पुन्नर शरीफ का मेला है, ये हजरत जनाब जेठा पुट्ठा पाक का मेला है, ये बाबे अब्दुल सत्तार का मेला है। ये जितने मेले हैं, अल्लाह वालों का मिजाज मेलों की तरफ जाना नहीं, खुदा वाले मस्जिदों की तरफ आया करते हैं। खलील ने काबा तामीर किया था, नमरूद मेले की तरफ गया था। ये फर्क है नमरूद और खलील के अमल में। कौम सारी मेले की तरफ जाती थी, सालाना मेला होता था, बहुत बड़ा मेला होता। और उन लोगों के यहाँ एक रिवाज और मिजाज था, हमारे यहाँ भी होता है। और ये लोग भी जब मेलों पे जाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस बुजुर्ग की दरबार पे जाते हैं, जाके सलामी की, मन्नत मानी। और सबसे बड़ी मन्नत यह कि मैं मेले से खैर आफियत से घर चला जाऊं, बस बाबा जी फिर मैं कामयाब। तो ये सारे लोग मेले पे जाने से पहले उस खुदा बाड़े में गए। जैसे यहाँ इमाम बाड़े होते हैं, वहां खुदा बाड़े थे, उनके अंदर बहुत सारे खुदाओं के ढेर लगे होते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो काबे में 360 बुत रखे हुए थे। छोटा खुदा, मोटा खुदा, पतला खुदा, पत्थर का, पीतल का, लकड़ी का, तांबे का, एक बालिश का, एक हाथ का, एक गज का, खुदाओं की लाइन लगती थी, मंडी लगती थी। हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला का एक मशहूर वाक़या है, फरमाते हैं एक छोटा सा खुदा मैं अपनी जेब में डालकर सफर पे गया हुआ था कि जब कहीं रास्ते में जरूरत पड़ेगी, ये खुदा मेरे खाने पीने के काम आएगा, किसी मुश्किल में मेरी जरूरत को पूरा करेगा। मैं एक जगह गया, मुझे प्यास ने सताया, मैंने खुदा को निकाल कर सामने रखा, उसके सामने सजदा किया, अल्लाह मियां से दुआ मांगी कि खुदा कुछ मेरा काम कर दे, भूखा और प्यासा हूं। दिल में ख्याल आया ये क्या काम करेगा, मैं जरा चक्कर तो लगा के आऊं। थोड़ा सा मैंने चक्कर लगाया, आके देखा तो खुदा के ऊपर पानी पड़ा हुआ है। मैंने कहा अजीब खुदा हो, मैं भूखा और प्यासा हूं, तुम खुद नहाते हो, मुझे खाने पीने को कुछ नहीं देते। ये कहकर मैं बड़ा हैरान और परेशान था। हजरत सैयदना अबू ज़र गफारी कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने कहा अच्छा इस खुदा को देखो, ये खाता पीता कहां से है। मैं छुप के खड़ा हो गया, क्या देखा कि जंगल से एक बंदर आया, उसने टांग उठाई और उस खुदा के ऊपर पेशाब किया। मेरे दिल पे चोट लगी कि लोगों, जो अपने आप को पेशाब के गंदे कतरे से महफूज नहीं रख सकता, वो मेरा खुदा भी नहीं बन सकता। उस वक्त मैं सीधा मक्के आया, हुजूर ऐलान नबूवत कर चुके थे, तो आकर रहमतुल्लाह अलमीन का कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। खुदाओं की ये कैफियत थी कि छोटे छोटे खुदा, एक एक छिटाकी के खुदा, एक एक बारिश के खुदा। अब भी लोगों के खुदा होते हैं, कोई खुदा सामने रख के पूजे जाते हैं, कई सर की जगह पे नीचे रख के पूजे जाते हैं। छोटे छोटे से पत्थर जेब में होते हैं। भाई अल्लाह की जमीन पे तो सजदा करना नहीं, उसी खुदा को सजदा करना है। जेब से पत्थर निकाला, सामने रख के पेशानी उसी पे रख दी। होता है कि नहीं होता? आपने देखे हैं कभी? आपको पता है इस मस्जिद में भी अगर कोई आ जाएगा तो कहेगा मस्जिद में हमारा सजदा जायज नहीं होता, हमारा खुदा हमारी जेब में है। निकालेंगे, सामने रख के उसी पर सजदा किया जाएगा। तो पत्थरों को पूजा जाता था। वो सारे के सारे उस खुदा बाड़े के अंदर गए, खुदाओं के सामने नियाज़ें पेश की। ये सब वही पुरानी रसूमात हैं। उनके सामने खाने पीने की सारी चीजें रखी और उनको सलामी पेश की। चले गए कि आज हमारे लिए दुआ करना, हमारा मेला कामयाब हो जाए। जिनको अपने अंजाम का पता नहीं, वो दूसरे का क्या करेंगे। काजी एहसान शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला कहा करते थे, हमारे यहाँ तो और रिवाज है, कराची में एक और रिवाज है कि 10 मुहर्रम उल हराम को जितने ताजिया निकलते हैं, इन सबको पूरे शहर से चक्कर लगा के आखिर में जाकर दरिया में डाल देते हैं। तो काजी साहब कहा करते थे, डूब गए वो जिनके खुदा डूब गए। और जो खुद डूबने के लिए जा रहा हो ताजिया, वो तुम्हारे मुकद्दर कैसे जगाएगा, वो तुम्हारी मुश्किलें कैसे हल करेगा। वो तो ज़बान हाल से कहता है, और बदबख्तो मेरे सामने क्या जबीन नियाज झुकाते हो, मैं तो खुद डूबने जा रहा हूं। अब जिनका अपना हशर कुछ और होने वाला था, उन्होंने किसी की क्या मुश्किल कुशाई करनी थी। ये सारे लोग चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी कहा, और इब्राहिम तुम भी हमारे साथ चलो, और जरा मेले पे चलते हैं। अल्लाह के पैगंबर ने, कुरान ने एक जुमला नकल किया है, तवज्जो मेरी तरफ रहे। खलील ने कहा, इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं, नहीं जा सकता। अरबी जबान में जिस्मानी बीमारी लाहिक हो जाए, बुखार, सर का दर्द, जाहिरी वजूद से उस बीमारी के आसार जाहिर हों,
اس کو عربی میں مرض کہتے ہیں، مریض کہتے ہیں۔ خلیل نے یہ نہیں کہا میں مریض ہوں، کہا انی سقیم، میں سقیم ہوں۔ اور سقم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جانے کے لیے میں طبی طور پہ آمادہ نہیں ہوں۔ اشارہ اس طرف تھا کہ میری طبیعت مائل نہیں، مجھے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، میرا دل گھٹا ہوا ہے، اندر سے مجھے کرن اور پریشانی اور تکلیف ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا رہا۔ وہ بھی پیپ خراب ہے، ان میں ارتھ آیا ہوا ہے، اس وجہ سے بند کی ہوئی ہے بجلی، اس لیے میں باہر نہیں جا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا اور ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید خلیل اس لیے نہیں جا رہے کہ یقیناً کو کوئی تکلیف اور بیماری ہے، اور یقیناً ابراہیم کو دکھ تو تھا پر بہت پڑا، قرآن تو تھی کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ سارے چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن پہ چلے گئے۔ خلیل نے کلہاڑا اٹھایا اور اس امام باڑے میں، خدا باڑے میں گھس گئے جہاں ہزاروں پڑے ہوئے تھے۔ ایک سرے سے شروع کیا، کسی کی ناک توڑی، کسی کے کان توڑے، کسی کے ہاتھ توڑے، کسی کے پاؤں توڑے، سب کو فارغ کرنے کے بعد باب اسحاق کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ کے واپس آ گئے۔ ہوتا تو یہی ہے نا کہ جب کوئی کام کرنا ہو ایک ہی صدر کے کندھے پہ رکھنا چاہیے۔ سب کو ختم کر دیا، اس ایک کو چھوڑ دیا۔ بھائی کم از کم وہ یہ سوچے نا کہ بھی دیکھو اس نے میرے خلاف، میرے مقابلے میں آنا چاہا، دیکھو میں نے حکومت کو کیسے ختم کر دیا ہے۔ اس لیے یہ کلہاڑا اس کے کندھے پر ہو تاکہ لوگ اسی سے آ کے پوچھیں۔ اب جب یہ سب کے سب واپس آئے اور آ کر خدا باڑے میں دیکھا تو خداؤں کا تو حشر ہوا پڑا تھا۔ کوئی نیچے گرا پڑا ہے، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کی ناک نہیں، کسی کے ہاتھ پاؤں نہیں، کوئی الٹا ہوا پڑا ہے، کوئی ٹیڑھا ہوا پڑا ہے، کوئی کہیں پڑا ہے، کوئی کہیں پڑا ہے، اور ایک سردار صاحب ہیں جن کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ اب وہ پوچھنے کے قابل بھی نہیں بھی اس سے کس سے پوچھیں۔ فرعون کے یہ جملے، نمرود کے جملے تھے، من فعل ھذا بآلہتنا، پتہ تو کرو ہمارے خداؤں کا یہ حشر کس نے کیا ہے، یہ معلومات کرو کہ خداؤں کا دشمن ہے کون۔ ادھر تو یوں کہہ دیتے ہیں دیکھو اس نے حضرت صاحب کے دودھ نہیں بھیجا اس لیے بھینس مر گئی ہے، اور دوسری طرف دیکھو جی ہمارے پیروں کو یہ گالیاں دیتا ہے، ہمارے بزرگوں کے یہ خلاف ہے۔ ادھر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ پتھر حاجت روا مشکل کشا ہیں، اور جب رگڑا نکلا پتھروں کا تو پھر کہا بھئی اب پتہ تو کرو ان خداؤں کا حشر کس نے ایسا کیا ہے، ان خداؤں کا بیڑا کس نے غرق کیا ہے۔ من فعل ھذا بآلہتنا، معلومات کرو یہ کون ہے ایسا آدمی۔ اس مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میں ایک آدمی کی نشاندہی کرتا ہوں، آپ معلومات کریں یہ کام وہی کر سکتا ہے اور کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ کون ہے وہ؟ کہنے لگے سمعنا فتى یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک ایسا نوجوان سنا ہے، ایک کا نام سنا ہے جس نوجوان کو ابراہیم کہا جا سکتا ہے، ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس قسم کا ذہن، اس قسم کی قوت، اس قسم کے نظریات کہ سب کو چھوڑ کر ایک کو داتا مانو، ایک کو خالق مانو، ایک کو مشکل کشا مانو، صرف اسی کی عبادت کرو، اسی سے سب کچھ نفع نقصان کا یقین سمجھو، یہ اس نوجوان کی تحریک ہے، اور کوئی آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ ان تمام خداؤں کا بیڑا غرق کر دے اور ایک کو چھوڑ دے، یہ وہی شخص کر سکتا ہے۔ پتہ کرو ذرا، خلیل کو تلاش کرو، ابراہیم کو پکڑو۔ میرے نوجوان دوستو، میں تم سے کہہ رہا ہوں، اس وقت بھی قوم نے کہا تھا یہ نوجوان کا کام ہے جو اتنا بڑا انقلاب برپا کر سکتا ہے کہ ان تمام بتوں کو ختم کر دے، صرف ایک خدا کی عبادت کا نعرہ لگائے۔ اللہ کے پیغمبر نے بھی کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر 32 سالہ نوجوان فاروق اعظم کو مانگا تھا۔ اس حضرت ابوبکر صدیق نے جب کلمہ پڑھا تھا، 38 سال کے نوجوان تھے۔ یہ جوانی اسلام کے کام آ جائے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ 17 سالہ محمد ابن قاسم یہ وہ نوجوان تھا جس نے ایک عورت کی آواز پر عرب کی دھرتی سے اٹھا تھا، تمہارے ملتان پر جا کر اس نے پرچم لہرایا تھا، طارق بن زیاد اندرس کے ساحل پر جا کر جوان اللہ کی توحید کے عالم کو بلند کرتا۔ یہ نوجوان آمنہ کے درِ شتیم کی رسالت کا تذکرہ کرتا۔ یہ نوجوان اپنی جوانی ان نیک لوگوں کے سائے میں گزارتا جو دن رات دعوت و تبلیغ کا کام کر کے لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف لے کے آتے ہیں۔ یہ اگر کھڑا ہو جائے، بوڑھا باپ بھی ساتھ چلے گا، امی بھی دین کی طرف آئے گی، بہنیں بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں گی، بھائیوں کا بھی ذہن بدل جائے گا۔ صرف ایک نوجوان کے انقلاب کی ضرورت ہے، باقی سب کے سب اس کے ماتحت ہو جائیں گے۔ وہاں ایک نوجوان ہی نے تو کام کیا تھا۔ تلاش کرو اس خلیل نوجوان کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا،
انت فعلت بآلہتنا، پوچھا گیا تم نے ایسا کیا ہے؟ ابراہیم نے یوں نہیں کہا میں نے نہیں کیا، کہا یہ بڑا جو کھڑا ہے اس سے پوچھو، یہ بابا جس نے اپنے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے آپ اس سے پوچھتے نہیں، مجھ سے کہنے کے لیے آ گئے، اس سے پوچھو۔ کیا عجیب سوال تھا خلیل کا، خدا کی قسم، کہ ظالمو جو تمہارے بات کا جواب نہیں دے سکتے، جو اپنے مارنے والے کا نام نہیں بتا سکتے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے وہ اپنے آپ پہ خود کلہاڑا نہیں رکھ سکتا، اس کو خود اتار نہیں سکتا، وہ تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے؟ باہر کی صفحہ چاہ، جب کوئی جواب نہ بن پائے میری طرف دیکھیں، ایک ہی بات ہوتی ہے مقابلے میں، بھائی ہم یہ بات نہیں پوچھتے جو تم کہہ رہے ہو، بس تم نے یہ غلطی کی ہے اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ آج کل یہی کچھ ہوتا ہے، جس کے گلے میں فٹ آ جائے بس اسی کو پھانسی کے پھٹے پہ لٹکا دیا۔ تم نے یہ غلطی کی ہے ہمارے خداؤں کے خلاف، اتنی بڑی آواز بلند کی ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں مولانا مقبول صاحب، انگلینڈ میں صحیحوال کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ انگلینڈ میں ٹی وی اسٹیشن پہ اسے اعلان ہوا کہ کل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر ایک فلم دکھائی جائے گی، اور اس فلم کا عنوان ہوگا کہ عیسیٰ کی زندگی کا وہ پہلو، توجہ کرنا بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں، جو معاذ اللہ الیاذ باللہ نقل کفر نباشت، یہ عیسائیوں کے گندے اور غلیظ عقیدے کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عیاشی کا دور تھا اس کو دکھایا جائے گا، حالانکہ پیغمبر ان چیزوں سے پاک ہے۔ ایک نوجوان پاکستانی وہاں، اس نے بھی سکرین پہ وہ اشتہار پڑھا کہ کل یہ فلم آئے گی، اس نے اسی وقت ٹیلی ویژن اسٹیشن کا ٹیلی فون نمبر گھمایا، آگے ایک عورت بولی، اس نے کہا ٹی وی اسٹیشن ہے؟ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا میرا نام فلاں ہے، پاکستانی ہوں، فلاں جگہ پر میرا کوارٹر ہے، میں فلاں کام کرتا ہوں، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں معلوم ہوا ہے، آج بھی اشتہار میں نے پڑھا ہے کہ کل تم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر فلم دکھانی ہے، اگر تم نے فلم دکھائی تو پھر یہ دیکھ لینا تمہارے ٹی وی اسٹیشن پہ دھماکہ ہو جائے گا، تم بچ نہیں سکو گے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے فون رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اور فون آیا اسی کے پاس، اس نے اپنا نمبر چونکہ بتایا تھا، تو اس نے پوچھا یہ فلاں نمبر ہے؟ ان کے جی۔ فلاں صاحب ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں وہی ہوں۔ آپ پاکستانی؟ کہنے لگے ہاں پاکستانی ہوں۔ آپ نے اب سے کچھ دیر پہلے فون کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے فون کیا تھا۔ اس میں آپ نے یہ ہمیں دھمکی دی ہے؟ اس نے کہا بالکل میں نے دھمکی دی ہے۔ کہنے لگے آپ کیا ایسا کر دیں گے؟ کہنے لگے بالکل کر دوں گا۔ یہ کہہ کے اس عورت نے بھی ٹیلی فون رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے مکان کا محاصرہ ہو گیا، فوج آ گئی، پولیس آ گئی، پکڑنے کے لیے اندر آ گئے، اٹھا کر اس کو تھانے لے گئے۔ پاکستان کے تھانے تو نہیں ہے وہاں، بہرحال تھوڑا سا یہ انصاف ہے کہ ان سے کہا گیا آپ کی کوئی ضرورت کسی کو اطلاع دینی ہے تو بتائیں۔ یہاں تو 20 دن حوالات میں کوئی پڑا رہے تو روٹی بھی پہنچانے نہیں دیتے، نیک لوگ ہیں، پاکستانی مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا بھی آپ نے کسی کو اطلاع دینی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ مولانا مقبول صاحب کہنے لگے انہوں نے ہمیں ٹیلی فون کیا۔ اس نے کہا حضرت میں نے یوں کیا تھا جس کے نتیجے میں تھانے میں آیا پڑا ہوں، آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ مولانا کہنے لگے ہم نے اپنے دوستوں سے مل ملا کے اسی وقت ہی اس کی ضمانت کرا کے اس کو باہر تو نکلوا لیا، لیکن ہوا یہ کہ ایسے جو وہاں پولیس نے اس سے پوچھا، ڈی ایس پی نے، بھائی تم نے یہ کیوں فون کیا ہے؟ اس نے کہا میری مذہبی غیرت ہے۔ اس نے کہا اس کا آپ کی غیرت سے کیا تعلق ہے؟ ہم عیسائی ہیں، عیسیٰ ہمارا پیغمبر ہے، ہم اپنے نبی پر فلم دکھانا چاہتے ہیں، تمہیں اس کا انکار کیوں ہے؟ اس نوجوان کے، میں نوجوانوں سے ہی بات کر رہا ہوں ساری، اس نوجوان نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس محمد الرسول اللہ کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، جیسے محمد اپنے عصمت میں بے مثال اور پاک ہیں ایسے عیسیٰ پیغمبر بھی تو معصوم ہے۔ جیسے محمد الرسول اللہ پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایسے عیسیٰ کو اللہ کا نبی ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے ہم محمد الرسول اللہ کے خلاف کوئی بات سن کر برداشت نہیں کر سکتے، ایسے عیسیٰ پیغمبر کے خلاف بھی کوئی بات سن کر برداشت نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا اگر فلم دکھائی گئی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس نے کہا دھماکہ کروں گا۔ اس نے کہا تو یہاں گرفتار ہے۔ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں میرے پاس کتنی بڑی فورس ہے، میرے ساتھ کتنی بڑی طاقت ہے، کسے میرے احباب ہیں، آپ نے مجھے اکیلا سمجھا ہوا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے کہ تم یاد کرو گے۔ نوجوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں
کہ جوانوں کی قوت ایمانی تھوڑی سی جذبات اور جوش میں ہو یقیناً بڑے بڑے کام کر دیا کرتی ہے۔ جب یہ بات اس نے کہی ضمانت تو ہو گئی لیکن کیس عدالت میں چلا گیا تھا، عدالت میں کیس جانے کی وجہ سے ٹھیک ہے کیس جانے کی وجہ سے ادھر ان کو وہ خوف طاری ہو گیا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا، دھماکہ ہو گیا تو نقصان بڑا ہوگا۔ اس ڈر کے مارے دوسرے دن نے فلم نہیں دکھائی۔ یہ شخص اپنے عزم میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس پہ کیس چل رہا تھا تو عدالت نے اسے کہا کہ تم نے یہ جرم کیا ہے ٹیلی فون کرنے کا، دھمکی دینے کا۔ اب اگر یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا ہے تو یہ مجرم بن جاتا ہے اور اس کو سزا ہوتی ہے۔ اس نے کہا جناب میں نے جرم نہیں کیا، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ وہ کہے یہ تم نے جرم کیا ہے، ہماری حکومت سے بغاوت کی ہے، ہمارے قانون سے ٹکر لی ہے۔ اس نے کہا نہ میں نے آپ کے قانون سے ٹکر لی ہے نہ آپ کی حکومت سے بغاوت کی ہے، میں نے تو بحیثیت مسلمان ہونے کے جو میرا منصبی فرض تھا میں نے اس کو ادا کیا ہے، میں نے فرض ادا کیا ہے، میں نے جرم نہیں کیا۔ اب اس پہ بحث شروع ہو گئی۔ جج یہ چاہے کہ اس کے منہ سے ایک دفعہ لفظ نکل جائے اچھا جی جرمی صحیح، وہ نہ کہے کہ میں نے جرم کیا ہے، وہ کہے یہ میرا فرض تھا میں نے ادا کیا ہے۔ نماز مجھ پہ فرض ہے، پڑھتا ہوں ادا کرتا ہوں، روزہ فرض ہے میں ادا کرتا ہوں، زکوٰۃ فرض ہے میں ادا کرتا ہوں۔ تمہارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہو، میرے نزدیک یہ فرض ہے۔ انبیاء کی عظمت کی حفاظت کرنا یہ میرے نزدیک فرض ہے، تمہارے نزدیک کچھ بھی ہو، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، میں نے کسی قسم کا کوئی جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ جج نے کہا یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے لہذا اسے کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ کیس ختم ہوا۔ جج نے اس کے بعد اگلا جملہ اس سے کہا کہ دیکھو آئندہ اگر اس قسم کا اقدام کرو گے تو سزا ہوگی۔ اس نے کہا آئندہ اگر ٹی وی سے اعلان ہوگا تو پھر یہ کام ہوگا، اگر آپ نے پھر اس قسم کا قدم اٹھایا تو ہم بھی وہ کام کر دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نوجوانوں یہ جوانی کی قوت اللہ جو جوانوں کو اتنی استقامت اور ہمت عطا کرتے ہیں یہ اگر تھوڑے سے مستعد ہو جائیں تو بڑے کام کر جایا کرتے ہیں، لیکن یہ شرط ہے کہ اپنے بزرگوں کے زیر سایہ ہوں، خود سر نہ ہوں، بڑوں کی نگرانی میں ہوں، اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کیا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام پکڑے گئے۔ اس نے کہا تم نے یہ جرم کیا ہے؟ خلیل نے کہا اس سے پوچھو۔ یوں نہیں کیا کہ میں نے کیا ہے یا نہیں، کہا اس بڑے سے پوچھو جس نے کندھا اٹھا رکھا ہے، کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہوا، اس سے پوچھو نا۔ جب اس کا کوئی جواب نہ آیا تو بادشاہ نے کہا بس ایک ہی علاج ہے، اس کو آگ لگا دینی چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 90 مربع میل کا چیخا تیار کیا گیا آگ کا، پوری سلطنت کی تمام لکڑیاں اس کے اندر جمع کی گئیں، آگ لگا دی گئی، اتنے شعلے بھڑکے کہ کئی کئی میل تک دور وہاں اس کی آگ کے شعلے اور اس کی تپش جاتی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کی جب تیاری کی گئی تو لکھا ہے کہ حضرت خلیل کے کپڑے اتارے، انہوں نے ہاتھ اور پاؤں باندھے، اور جب خلیل کی پگڑی کھینچی گئی تو ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اللہ میری پگڑی اتر جائے کوئی پرواہ نہیں، تیری توحید پہ دھبا برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس کھٹولی اور چیخے میں بٹھائے گئے جسے اندر ڈالنا تھا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا خلیل میرے لائق کوئی حکم ہو تو کہو۔ ابراہیم نے بھی عجیب جملے کہے، کہا یارا تو شاید آج تک مجھ کو نہیں سمجھ سکا، میری قوت ایمانی کا تجھے پتہ نہیں چلا، مجھے تیری کیا ضرورت ہے، میں جس کی رضا کے لیے جا رہا ہوں اگر وہ جلانے کے لیے راضی ہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں، وہ بچانا چاہے گا میں تجھے نہیں کہتا، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ کہا مجھے کہہ چلو یہ میں پیغام ہی خدا کو پہنچا دوں۔ کہا یہ کہا اسی کو جاتا ہے جو دل کے بھید نہ جانتا ہو، اس کو پیغام پہنچائے جاتے ہیں، جو علیم بذات صدور ہے۔ فَهُوَ أَعْلَمُ بِسَوَالِي عَنْ حَالِي، میرے سوال حالی عن سوالی، میرے حال کو میرے سوال سے زیادہ بہتر جانتا ہے، میں سوال ہی کیوں کروں جب وہ میری کیفیت کا خود مشاہدہ کر رہا ہے۔ دیکھیں خلیل نے فرشتوں کو ٹھکرا دیا۔ جملہ تو سخت کہہ رہا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے، بھئی جبریل تیری ضرورت نہیں، پانی تیری ضرورت نہیں، ہوا تیری ضرورت نہیں، آگ جلاتی ہے تو چلنے کے لیے تیار ہوں، سب سے تعلق توڑ دیا، سب سے قطع تعلق ہو گئے، براہ راست
اللہ کی ذات پر یقین آ گیا کہ سب کچھ رب نے کرنا ہے اور کسی نے کچھ نہیں کرنا. جب اللہ کی ذات پہ اتنا بڑا قوی اعتماد ہو گیا، اب خدا کی طرف سے جو فیصلہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جبریل کو نہیں کہا جا کے آگ کو ٹھنڈا کر دو، فرشتوں کو نہیں کہا آگ کو جا کر بجھا دو، سمندر کو نہیں حکم دیا کہ تو اس آگ کے اوپر پلٹ جا، ہوا کو نہیں کہا اس آگ کو اڑا کر لے جا. جب خلیل کو پورا 100% اللہ کی ذات پہ پورا اعتماد ہو گیا کہ اللہ تو ہی سب کچھ کرتا ہے، تیری مرضی سے اگر جلنا ہے میں جلنے کے لیے تیار ہوں، تو بچانا چاہے گا یہ تیری مرضی ہے، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں پھر بغیر کسی واسطے کے براہ راست اعلان کیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. خلیل اگر تو نے براہ راست مجھ سے بات کی ہے پھر میں براہ راست آگ سے بات کرتا ہوں. اب آگ کے پاس کوئی فرشتہ نہیں بھیجتا، جبریل نہیں بھیجتا، میں خود حکم دیتا ہوں. آگ میرا یاد آ رہا ہے اس پہ سلامتی اور گلزار بن جانا. اقبال نے کہا تھا آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. یہ لاہور کے قریب ایک جگہ ہے بھائی پھیرو، اسی سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک جگہ ہے خان کے موڑ، وہاں ایک بستی ہے. میں وہاں ایک جلسے میں 2-3 مہینے ہوئے، ہر سال جایا کرتا ہوں، اب بھی گیا تھا ایک پروگرام پہ. تو وہاں ایک میواتی بابا رہتا ہے، کالے سے رنگ کا ہے، بالکل ضعیف العمر بوڑھا، سفید اس کی داڑھی ہے، بڑی حسین سی، چھوٹا سا اس کا قد ہے، ہلکا سا اس کا وجود ہے، اور اس کا تکیہ کلام ہے ہم تو اللہ والے. اس کو کہتے ہیں بابا اللہ والا، بات بات پہ اللہ والا اللہ والا اللہ والا مشہور ہے. میں جب گیا تو دوستوں نے مجھے کہا کہ مولانا آپ اس کو ملیں اور اس کی زبانی اس کا واقعہ سنیں. میں نے کہا بھی کوئی خاص بات ہے تو سناؤ. تو وہ اپنی مجذوبیت میں کہتے ہیں اور جی کیا سنائیں، ہم تو بس اللہ والے ہیں، اللہ سے ہی ہمارا لگی ہوئی ہے، اللہ کے تعلق ہے. میں نے ان سے پوچھا بھی کیا واقعہ ہے. ان دوستوں نے اسے کہا کہ بابا سناتا نہیں. تو وہ بیچارہ خاموش ہو کہتا کیا سناؤں یار. انہوں نے کہا نہیں سنا. اس نے پھر ایک واقعہ سنایا کہ اسی خان کے موڑ کے بالکل قریب ایک جگہ ہمارا گشت تھا. ہم عصر کے بعد گشت کرنے کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے. ہماری جماعت میواتی تھا، بوڑھا تھا. کہنے لگے جب ہم گئے تو وہ باہر کھیتوں کی طرف چلے گئے، گنے کا کھیت تھا اور وہاں رو پک رہی تھی، پت کڑھا میں پڑی ہوئی تھی اور وہ بالکل ابل رہی تھی، گڑ بن رہا تھا. تو جیسے ان دوستوں کی عادت ہوتی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے، کہنے لگے گئے اور جا کر وہ بات متکلم نے بات کی کہ بھائی دیکھیں اللہ نے دونوں جہانوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے اور یہ دین ہم سب کی زندگی میں آئے. اس سلسلے میں مسجد میں بات ہو رہی ہے، آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے چلیں. بڑے موڈ میں آ کے کہتا تمہیں شرم نہیں آتی مسجد میں تشریف اے طرح پیوں کام کرے گا. انہیں غصے سے کہا. ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جتنا غصہ بڑھے ان میں حوصلہ اتنا بڑھتا چلا جاتا. ہنس کے اس نے کہا ہاں بھائی اللہ ہی کریں گے. اس نے کہا اللہ ہی کریں گے، اللہ ہی کریں گے. یہ دیکھ یہ پک رہی ہے، رو تیار ہے، میں اس کو ایسے چھوڑ کے چلا جاؤں. اس نے کہا بھائی آپ چھوڑ دیں گے تو اللہ کر ہی دیں گے. اچھا اللہ کر دیں گے. اس نے کہا بھائی یہ آگ کو بھی تو اللہ ہی جلا رہے ہیں. اللہ والا جو تھا اس کے ہر بات میں اللہ کا لفظ آنا تھا. اس نے کہا بھائی دیکھیں اس کو اللہ ہی جلا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے جل رہی ہے، اللہ کے حکم سے یہ پک رہی ہے، اللہ کے حکم سے یہ آپ کے گڑ تیار ہو رہا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں. اس نے کہا اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں. صبح سے رٹ لگا رکھے، ڈال اس میں ہاتھ. اس بابے نے اپنا بازو اوپر چڑھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر، یا نار کونی بردم و سلامہ کہہ کے ہاتھ اندر ڈالا اور اتنے تک اس نے بازو اندر ڈالا سارا. اور جو ساتھ ساتھی تھے وہ بھی پریشان ہوئے. اس نے بھی کہا ہاتھ باہر نکال. 5-7 منٹ تک اس نے اس تپتی ہوئی رو کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا اور جب باہر نکالا تو ہاتھ جیسا تھا ویسے تھا، اس میں کسی قسم کا خراش نہیں آیا. میں نے اس سے پوچھا اس اللہ والے بابے سے، یہ میرا اپنا چشمدید واقعہ ہے، یعنی میں خود اس سے گفتگو کر کے آیا. میں نے اس سے پوچھا بابا ایمانداری سے بتا، یہ تو اللہ نے تجھے قوت ایمانی اتنی بڑی عطا کی ہے، لیکن تو ہمیں اتنا بتا کہ جس وقت تو نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تجھے کیا محسوس ہوا تھا؟ بھائی اندر کی تو کوئی کیفیت ہمیں بتا. صحیح بات یہ ہے، وہ کہنے لگا مولانا جیسے سخت سردیوں کے موسم میں گرم پانی سے وضو کیا جائے اور لذت اور سکون ملتا ہے، ایسے میرے ہاتھ کو سکون ملا. مجھے کوئی احساس نہیں ہوا، مجھے یوں مزہ آ رہا تھا جیسے یہ گرم پانی سردیوں میں مجھے لگ رہا. یہ ہے اللہ کا یہ فیصلہ قیامت تک کی امت کے لیے ہوتی. انبیاء کے لیے یہ نمونے تھے، انبیاء کی زندگی امتوں کے لیے نمونہ ہے. صرف خلیل پر نار گلزار نہیں ہوئی،
قیامت تک جو شخص اس قوت ایمانی سے آئے گا اللہ اس پر آپ کو گلزار کرتے چلے جائیں. امتحان تھے ابراہیم علیہ السلام. ایک امتحان اور آیا. میں اصل امتحان قربانی والا انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کروں گا تفصیل سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. ان امتحانات میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا کہ اپنے ننھے بچے کو لے کر اپنی اہلیہ ہاجرہ کو لے کر جنگل بیابان میں چھوڑا. اب بھی اگر کسی کو دین کے لیے کہہ دیا جائے بھی ایک چلہ لگا دے 4 مہینے لگا دے تھوڑا سا وقت دے دے تو عام طور پر یہ کہتے ہیں ان کا کون کرے گا, ان کا کون پیٹ پالے گا, ان کے لیے کیا ہوگا. اللہ نبیوں کی زندگی کو بطور نمونہ پیش کرتے ہیں. خلیل 90 سال کے بڑھاپے میں بچہ دیا ہے. بعض علماء نے 87 سال کی عمر لکھی ہے. اس بڑھاپے میں بچہ دیا ہے. شیرخوار بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ ہے. اس بچے کو لے جا, اپنی اس بیوی کو لے جا سیدہ طیبہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو جنگل بیابان میں لے گئے اور جا کر وہاں پر چھوڑ کے آئے. خلیل چھوڑ کیا, بولنے کی اجازت نہیں, واپس آنا ہے, ہم کلام ہونے کی اجازت نہیں. جب واپس آنے لگے بیوی نے گفتگو کرنا شروع کی, پوچھنا چاہا خلیل کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو, خاموش ہیں, اکیلی رہوں گی, مجھ سے غلطی کیا ہو گئی ہے, یہ ننھا سا چھوٹا سا بچہ ہے, اس کا کیا ہوگا, آدھا کلو ستو ہے, یہ 3 کلو کا وزن مشکل سے پانی کا, مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ہے, میں کتنے دن اس پہ بسیرا کروں گی, کتنے دن گزارا کروں گی. اللہ کا فیصلہ تھا. خلیل بولنے کی اجازت نہیں, الٹے پاؤں خاموشی سے واپس چلے آ رہا. بیوی نے دامن کو پکڑ کر کہا بولتے نہیں, خاموش کیوں ہو, چلو اتنا تو بتا دو اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو. خلیل بولے نہیں, اشارہ کر کے کہا اس کی مرضی. بیوی نے دامن چھوڑ دیا. اس نے کہا پھر جا, جس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے وہ کافی, میری کفالت اس نے کرنی ہے, پھر تو نے نہیں کرنی. اور خدا نے کی کفالت. جب وہ سارا ساتھ ختم ہو گیا, بچے کو اسی جگہ سلایا جہاں زمزم کا کنواں موجود ہے. صفا اور مروہ کی پہاڑیوں میں بیوی دوڑی. اب بھی ان پہاڑیوں کے درمیان نشان لگے ہوئے ہیں, میلین اخضرین سبز رنگ کے, وہاں پر ستون بنے ہوئے ہیں. جب وہاں حاجی جاتا ہے تو تیزی سے دوڑتا ہے. یہاں پر دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ کو ہاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی, 7 چکر بیوی نے لگائے. 7ویں چکر پر خلیل کے سے زمزم کا کنواں نکلا ہوا تھا, پانی ابل رہا تھا. سیدہ ہاجرہ دوڑ کے آئی اور آ کر اس زمزم کے کنویں پر ارد گرد چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کر کے ان کو رکھ کر پانی کو ایک جملہ کہا عبرانی زبان میں, زم 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 زم. اس کا معنی ٹھہر ٹھہر, جم جم, رک رک. یہ بیوی کے جملے اللہ کو اتنے پسند آئے کہ قیامت تک کے لیے اس پانی کا نام بھی زمزم رکھ دیا گیا ہے, ورنہ زمزم کا معنی ہے رک جانا. اور حضور فرمایا کرتے تھے اگر اماں نہ روکتی یہ پانی روئے زمین پہ پھیل جاتا. امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ خدا کروڑوں رحمت نازل کرے رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے اچھا ہے اماں تو نے پانی کو روک دیا, اگر نہ روکتی زانی زنا کر کے آتا یہی نہ آتا, شراب پیتا اس سے منہ دھوتا تو اس پانی کی توہین ہوتی. اب جو بھی لے کے جائے گا اس پانی کا اکرام تو کرے گا. وہ ادا اتنی پسند آئی, اس ننھے بچے اسماعیل کو وہاں پر چھڑوایا اور وہ دوڑنے کی ادا اتنی پسند آئے کہ قیامت تک جو بھی آئے وہاں پہ دوڑے. ولی ہے تب بھی دوڑے, غوث ہے تب بھی دوڑے, کتب ہے تب بھی دوڑے, ابدال ہے تب بھی دوڑے, نبی ہے تب بھی دوڑے. حدیث میں آتا ہے جب امام الانبیاء آخری حج پر تشریف لائے, آخری چکر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی پہاڑیوں کا چکر لگایا. آخری چکر پہ جس میں اتھر بوجھل تھا اور سفر کی تھکان کے اثرات تھے, اللہ کے نبی کی سانس چڑھ گئی. حضور رک گئے مروہ پہاڑی پہ اور جو کعبے کی طرف منہ کر کے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے, بے ساختہ زبان سے جملے نکلے, کہا امی ہاجرہ اگر تو نہ دوڑتی آج تیرے بوڑھے بیٹے محمد کو تیرے قدموں پہ نہ دوڑنا پڑتا. یہ میں دوڑ رہا ہوں صرف اسی لیے کہ تیری ادا خدا کو اتنی پسند آ گئی. یہ سارے امتحان ابراہیم علیہ السلام کے. وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ نے کہا خلیل ان امتحانوں کے صلے میں تمہیں ہم امامت کا تاج دیں گے. اگلے جمعے انشاءاللہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا وہ حصہ اور بالخصوص خلیل و اسماعیل کی اس قربانی کے فلسفے کو کھول کر بیان کروں گا. آج ذوالحج کی پہلی تاریخ ہے. 10ویں ذوالحج تک ہر دن کی عبادت حدیث میں آتا ہے 1 سال کی عبادت کے برابر اجر ملتا ہے. ان ایام کی عبادت میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں یہ قربانی کی عبادت سب سے زیادہ مقبول ہے. پوچھا گیا ما هذه الذبائح, محبوب یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم ما لنا فیہ. محبوب ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعر حسنۃ, دادے کی یاد کو زندہ کرو گے ہر بال کے بدلے خدا تمہیں نیکی عطا کریں گے. عام نہیں, فصلی لربک وانحر. قرآن نے کہا پیغمبر قربانی کیجئے, واجب ہے مالدار پر, اور جس کے پاس مال نہیں اللہ نے اتنی ہستی دی ہے کچھ محنت کر کے خرید لیتا ہے.
جب ایام قربانی میں جانور آلے اس نیت سے لے لے، اس کو قربان کرنا بھی اس میں ضروری ہے۔ قربانی کے اس سے متعلق مسائل بہت سارے ہیں، انشاءاللہ میں آئندہ جمعے کچھ مسائل بھی بتاؤں گا۔ ویسے موٹی موٹی دو چار باتیں بتا دیے دیتا ہوں۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے، اچھا فربا موٹا طاقتور خوبصورت حسین جانور خریدنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی دربار میں اچھی چیز پیش کی جاتی ہے۔ ویسے بھی جب محبوب کو تحفہ دیا جائے تو وہ دیا جائے جو اپنی پسند ہو، اللہ سے بڑا محبوب کوئی نہیں۔ رب کو جب تحفہ دینا ہو تو اچھا ہی پیش کیا، اچھا خوبصورت جانور دو، بے عیب جانور دو۔ عیب دار کی قربانی منظور نہیں ہوتی، بے عیبوں کی قربانی منظور ہوتی۔ اس لیے ہمیں بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم زندگی بے عیب گزاریں۔ اگر ہماری زندگی میں عیوبات پہ مشتمل ہو گئی تو اللہ کے ہاں ہماری قربانی بھی رد ہو جائیں۔ بے عیب جانور کی قربانی، لولا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، اس طریقے سے کوئی ایسا عیب نہ ہو جس کی وجہ سے اس کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے۔ بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، ان سب کی 1 سال سے زائد دوسرے سال میں یہ شروع۔ یہ بعض لوگ دانت دیکھتے ہیں، یہ تقریباً ایک تخمینہ ہوتا ہے، ورنہ اصل چیز جو ہے وہ اس کی مقدار، اس کی میعاد جو ہے وہ عمر ہے، اور یہ تقریباً اسی حساب سے میعاد سے ان کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور گائے، بیل وغیرہ یہ 2 سال گزر کر تیسرے سال میں ہوں، اونٹ 5 سال کا ہو۔ ان چھوٹے جانوروں میں ایک کی قربانی ایک کی صلے میں، اور بڑے میں ایک کے بدلے 7 ہوتے ہیں۔ دمبا اتنا فربا موٹا اور تازہ ہو کہ اگر 6 ماہ سے زائد کا ہو اور سال کے برابر لگتا ہو تب بھی اس کی قربانی جائے۔ اور جن قربانیوں میں کئی حصے دار ہوں، سب کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ تھوڑا سا دکھلاوا آ گیا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس نے جانور خریدا ہے ہم نے قربانی نہیں کی، لو ہم بھی رکھ لیتے ہیں، اگر اتنا بھی شیبہ آ گیا تو سب کی قربانی مردود ہو جائے گی۔ اس بڑے جانور میں جتنے لوگ آج سے رکھیں، اس لیے اس سلسلے میں محتاط رہیں، اور سارے کے سارے دوست اس عبادت کو غنیمت سمجھیں، ان دنوں کو سعادت سمجھیں۔ بعض لوگ تھوڑے سے اسباب اور حالات کی پریشانی کی وجہ سے نہیں قربانی کرتے، یہ کوئی بات نہیں دوستو، سال میں ایک ہی دفعہ تو اللہ نے یہ موقع دیا ہے۔ کتنی حسین ترین یاد ہے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو ذبح کر دیا تھا۔ ہم اپنے مال کا حصہ بھی خدا کے راستے میں قربان نہیں کر سکتے، یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمزوری ہے، اس لیے اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اور پھر باقی اس کے گوشت وغیرہ کے مسائل میں اگلے جمعے بتاؤں گا۔ 3 حصوں میں اسے تقسیم کرنا چاہیے، ایک حصہ خود کھائے، ایک اقربا رشتے داروں کے لیے، ایک غربا فقراء مساکین کے لیے۔ اگر کوئی سب سے زیادہ مستحق مسکین غریب آدمی ہے، عیال دار ہے، خود سارا رکھ لیتا ہے، تب بھی اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ قربانی کا چمر صدقہ کرنا واجب ہے، بہتر ہے۔ ہاں اگر اپنے ذاتی استعمال میں کوئی شخص لاتا ہے، خود چرم کو اس کا ڈول بنا لیتا ہے، مسلح بناتا ہے، علیحدہ بات ہے، لیکن اگر اس کو فروخت کرے گا تو اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اور اس دور میں اس کا سب سے بڑا استحقاق، سب سے بہترین مرکز، یہ ٹھیک ہے میں کسی کی تنقید نہیں کرتا، یہ پارٹیوں والے، سیاسی لیڈر اور سیاسی جماعتوں کے لوگ، ہر شخص یقیناً اپنے بینر اٹھا کر باہر نکل پڑتا ہے، ان دنوں سب سے بڑا مستحق ہوتا ہے، لیکن ان میں یہ جو ایک گندی وبا ہے جس کو دوسرے لفظوں میں تعصب کی بیماری، کہ میری جماعت کا ہوگا تو یہ پیسہ میں اس پہ خرچ کروں گا، فلاں تو فلاں پارٹی کا ہے اس پہ ہماری رقم کیوں خرچ ہو، یہ ہماری نیکی برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اس سے بہتر ہے کہ دینی مدارس کی طلباء جو ان اداروں میں دین کا علم حاصل کرتے ہیں، مفتی محمود مرحوم فرمایا کرتے تھے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل کرے۔ ایک تو قربانی کے چرم یہاں خرچ کرنے سے صدقہ جاریہ بنتا ہے، دوسرا اشاعت دین کا سبب ہوتا ہے، تیسرا مسافر طلباء پہ خرچ ہوتا ہے، چوتھا مستحقین کی جگہ پر یہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو گویا اپنے اقربا اور رشتہ دار اگر ان میں کوئی مستحق ہے ان کو بھی دو، لیکن مستحقین کے لیے اور بھی بڑے استحقاق ہوتے ہیں رشتہ داروں کے لیے، یہ ان لوگوں کا حق بنتا ہے، اس لیے اس کا خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق